اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی ہی محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ جس نے 100 بار پڑھا، اللہ اس پر 1000 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا جس نے 1000 بار روزانہ مجھ پر درود پاک پڑھا، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ کوشش کیا کریں روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھا کریں، اس کی بے بہا برکتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں تھا ایک صحابی کو کہ اگر تو درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے، اللہ تیرے دنیا کے بھی سارے کاموں کو سنوار دے گا، آخرت میں بھی تمہاری بخشش فرما دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھیں، وہ پڑھنا بالکل سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ سب سے افضل درود درود ابراہیمی، وہ پڑھنا وہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، یہ پڑھ لیں۔ جو بھی درود پاک ہو، ہر درود کی بے بہا برکتیں، ہر درود کی۔ یہ کم ہے کیا؟ حضور فرماتے ہیں جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے نا، اس میں بھی 2 ہیں۔ ایک ہے کہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھا، باتیں کر رہے ہیں درود پاک جاری ہے، یہ بھی نیکیوں سے خالی نہیں، اس میں بھی برکتیں ہیں۔ اس کا اجر کیا؟ حضور فرماتے ہیں جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، تو ایک فرشتہ میری قبر پہ کھڑا ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی درود پڑھنے والے ہیں وہ ان کے درود کو سنتا ہے، پھر سن کر میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود و سلام یہ پڑھا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب میں اپنی امتی کا سلام سنتا ہوں، پھر اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ بندہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھتا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، درود پاک جاری ہے، یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، بے بہا برکتیں۔ اور ایک ہے کہ 2 زانوں بیٹھا ہے، آنکھیں بند ہیں اور سامنے گنبد خزرہ کا تصور ہے، اور توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا درود میں خود سنتا ہوں، اس کا درود میں خود سنتا ہوں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک جگہ پہ لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ حضور کا قرب حاصل کرے اور حضور سے اپنے معاملات وہ پیش کرے کہ حضور یہ معاملہ وہ معاملہ، تو فرمایا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ حضور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا رہے، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا رہے۔ فرمایا جب وہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا رہے گا، ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ حضور کو اپنے سامنے پائے گا،
وہ حضور سے باتیں کرے گا، حضور اس کی بات سنیں گے، حضور اس کی بات کا جواب دیں گے۔ اور یہ کسی عام شخصیت نے نہیں لکھا، پورے بر صغیر پاک و ہند میں جتنا بھی حدیث پاک کا فیضان آیا وہ انہی شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ذریعے سے آیا۔ اور یہ وہ ہیں، واقعہ گفتگو کہیں اور نکل جائے گی، یہ وہ ہیں جن کو روزانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوا کرتی تھی، روزانہ حضور کی زیارت نصیب ہو۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، کہ پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ حضور تمہارے سامنے ہوں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے شعر تو گرما دینے والے ہیں، عشق میں اضافہ کرنے والے ہیں، آپ کا ایک ایک شعر، ایک جگہ پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی لکھا کہ اگر میرا ایک شعر بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو، کل قیامت کے دن مجھے حضور کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ تو کہا آپ کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو کہنے لگے میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ حضور پر پڑھا ہے، گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود حضور پر پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، پردے ہٹا دیے۔ اللہ وہ کیفیات ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ کوشش کیا کریں روزانہ 1000 بار، یہ میکسیمم اگر ہر نماز کے بعد بھی پڑھے تو بندہ کتنی دیر پڑھے گا؟ 200 پڑھ لے، 200 فجر، 200 ظہر، 200 عصر، مغرب، عشاء، 1000 بن گیا۔ اور ایک تسبیح کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ، 5 منٹ تقریباً متوسط انداز میں کوئی پڑھے 5 منٹ۔ پھر بعض اوقات یہ تسبیح چل پڑتی ہے، تسبیح چل پڑتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کی مثال یہ لے لیں کہ آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے نا، شروع کرتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، لیکن پھر جب پڑھتا رہتا ہے پھر زبان میں روانی آ جاتی ہے۔ تو اول درود پاک پڑھنے میں وقت لگے گا، لیکن پھر روانی آئے گی زبان میں، پھر بندہ ایک ایک یعنی منٹ، 5 5 منٹ میں، 2 2 3 3 منٹ میں ایک ایک تسبیح ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی عادت بنانی پڑے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تفسیر عزیزی میں ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پچھلے انبیاء کی امتوں کو دیکھ کر کے ان کی جو عمریں تھیں بڑی بڑی لمبی عمریں تھیں، بڑی بڑی عبادت کرتے تھے۔ میری امت کی جو عمر ہے دنیاوی وہ تو تھوڑی ہے، 60 سال، 70 سال، 50 سال، اتنی۔ کوئی ہوگا شاید کسی علاقے میں جو 100 تک پہنچا ہو، کوئی ہوگا۔ اب اتنی تھوڑی عمریں ہیں، وہ کیسے عبادت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس غم کو دیکھا نا تو پوری ایک سورت نازل فرما دی۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت القدر ہے، یہی سورت القدر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے پیارے محبوب بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، محبوب آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر یہ بہتر ہے۔ وہ جو حضور غم میں مبتلا تھے نا، میری امت کی عمریں تھوڑی ہیں، مختصر ہیں، اتنی عبادت کیسے کریں گے؟ محبوب ہم نے تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ اگر وہ اس رات میں قیام کریں گے میں اس کو 1000 مہینوں کے برابر عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے فرشتے وہ نازل ہوتے ہیں، والروح جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں، جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر معاملے کے بارے میں زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں شب قدر میں
اتنے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین ان کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے، ان کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا سلام، وہ ساری کی ساری رات شب قدر وہ سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ جب فجر طلوع ہو جائے۔ اب یہاں پر رک کر کے ایک بات سماعت کیجئے گا، یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت کا درد تھا، حضور کا، اللہ نے اس درد کا مداوع کیا، ایک رات شب قدر ہمیں عطا کی۔ اب شب قدر کون سی ہے؟ شب قدر، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور باہر تشریف لائے شب قدر بتانے کے لیے، بھئی شب قدر کون سی ہے؟ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ کون سی رات ہے، لیکن تمہارے لڑنے کی وجہ سے اس کو اٹھا لیا گیا، اب تم اسے رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ کون سی؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ طاق راتیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری طاق راتوں میں 25ویں، 27ویں، 29ویں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 3 راتوں کا ذکر ہوا، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ پھر حضور کے ایک صحابی ہیں، اب قرآن پاک میں جو بندہ جتنا غور و خوض کرتا ہے، اور صحابہ نے تو ڈائریکٹ حضور سے قرآن پاک کا فیض لیا نا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب ہے، شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب۔ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں کہا انہیں انشاءاللہ 27ویں شب ہوگی، یہ نہیں کہا، کہا کہ یہ شب قدر، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، شب قدر 27ویں شب ہے، یہ صحابی رسول، ان کا یہ فرمان۔ اب یہ 27ویں شب، پھر آگے مفسرین کرام نے اس پہ مزید ایک دلائل دیے، عقلی دلائل بھی دیے، کہا دیکھو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اس کا معنی کیا ہے؟ شب قدر۔ اب لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ بولیں، لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ 9۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 9 یہ حروف ہیں لیلۃ القدر میں، اور سورہ قدر کے اندر اللہ تعالی نے 3 مرتبہ اس کا ذکر کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ 9 کو جب 3 سے ضرب دیں تو کیا بنتا ہے؟ 27۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا 27ویں شب جو ہے یہ شب قدر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 29ویں کو چھوڑ دیں، 25ویں کو چھوڑ دیں، وہ نہیں، عبادت کر دیں۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ جس رات بندے کی بخشش ہو گئی نا، وہی رات اس کے لیے شب قدر ہے، وہی رات اس کے لیے شب قدر ہے۔ اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور آج کی رات کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ سنیے گا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے، جبریل تشریف لے کے آتے ہیں، ان کے 600 پر ہیں، 2 پر کھولتے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا ان کے پر کے نیچے آ جاتی ہے، فرشتے اس قدر زمین پہ اترتے ہیں، زمین تنگ ہو جاتی ہے، صبح تک فرشتے زمین میں رہتے ہیں، پھر ان کے اوپر خاص توجہ کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں قیام کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ پھر جب فجر ہو جاتی ہے، فرشتے واپس اوپر جاتے ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں جبریل ان کا کیا بنا جو لوگ حاجات مانگ رہے تھے، جو حاجات طلب کر رہے تھے، ان کا کیا بنا؟ وہ بخشش کے طلبگار تھے، ان کی بخشش کا کیا بنا؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ان فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی ہے، اللہ نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے، ان سب کی بخشش فرما دی، لیکن 4 ایسے بندے ہیں، 4 ایسے بندے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ان کی اس رات بھی بخشش نہیں،
وہ کون سے ہیں؟ اور یہی 4 فرد یہ وہی ہیں جو شب برات میں، کہ جس دن میرے آقا، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اس رات بھی اللہ ان 4 بندوں کی بخشش نہیں فرماتا۔ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، آج کی رات 27ویں شب اللہ اس بندے کی بخشش نہیں فرماتا، ان 4 کی۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی چیز ہے بندہ توبہ کر لے، فوراً توبہ کیجیے گا، یا اللہ جو پہلے ہو چکا معاف کر دے، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ پہلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شرابی، شراب پینے والا، عادتاً شراب پینے والا، فرمایا شب قدر کو بھی اس کی بخشش نہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے جو شراب پیتے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسرا، والدین کے نافرمان، جو والدین کے نافرمان ہیں شب قدر کو بھی اس کی بخشش نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی حضور میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں، زکوٰۃ ادا کروں، جنت میں چلا جاؤں گا؟ فرمایا ہاں، یہی 5 ارکان ہیں نا، کلمے کے بعد کلمہ ایک رکن، باقی 4 رکن، یہی ہے نا اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پڑھوں جنت میں چلا جاؤں گا؟ فرمایا ہاں چلے جاؤ گے۔ عرض کی حضور قسم کھاتا ہوں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، حج بھی کروں گا، ہر سال زکوٰۃ بھی دیا کروں گا، ہر سال رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، روزانہ 5 وقت نماز بھی پڑھوں گا۔ فرمایا ہاں جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ صحابی اٹھے جانے لگے، تھوڑی دور پہنچے، فرمایا جاؤ جاؤ ذرا بلاؤ اس کو، بلاؤ، واپس بلاؤ، واپس بلاؤ۔ جی حضور۔ فرمایا یہ یاد رکھنا، تمہاری نمازیں، تمہاری زکاتیں، تمہارے روزے، تمہارے حج اس وقت قبول ہیں جب تمہارے والدین تم سے راضی ہیں۔ اگر والدین راضی نہیں، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں۔ قبلہ سیدی مرشدی مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ باقاعدہ یہ فرمایا کرتے تھے شب برات کو بھی، شب قدر کو بھی، ارے جس کے والدین ناراض ہیں نا، وہ مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں، جا کر اپنے والدین کو منا لیں، اللہ تعالیٰ اس کو شب برات کا اجر عطا فرما دے گا۔ بس اگر خدا نہ خواستہ کسی کے والدین ناراض ہوں، والدین کو منائیے، ان کی اطاعت کیجیے۔ اللہ رب العزت کے بعد اور حضور کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ماں باپ کا ہے، ماں باپ کی تعظیم کریں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہی تمہارے لیے جنت ہے، یہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ صاحب یہ حضور یہ کیا؟ فرمایا اطاعت کرو گے، خدمت کرو گے، ان کو راضی کر لو گے، جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر ناراض کر دیا جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کو ہمیشہ راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو تھا عادی شرابی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا قطع تعلقی کرنے والا، ناطے توڑنے والا۔ میں چچا کو نہیں بلاؤں گا، چچا کے بیٹے کو نہیں بلاؤں گا، ماموں کو نہیں بلاؤں گا، بھائی کو نہیں بلاؤں گا، بہن کو نہیں بلاؤں گا۔ صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرنے والا۔ فرمایا آج کی رات، شب قدر کی رات، شب برات کی رات، جتنی بھی بخششیں والی رات ہے، فرمایا ان راتوں میں اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ان باتوں پہ توجہ دیجیے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بندہ کچھ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، صرف اس نظر سے دیکھو یہ میرے نبی کا امتی ہے، اس نظر سے دیکھ لو میرے نبی کا امتی ہے، میں نے قطع تعلقی نہیں کرنی، حضور کی نظر میں آ جاؤ گے، حضور کی نظر میں آ جاؤ گے۔ تو یہ صلح کا، حضور نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ۔ اور ہم کہتے ہیں اگر میں نے تعلق جوڑا نا، میری تو ناک نہیں رہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے تیرے ساتھ اس نے اتنی زیادتی کی، اتنی زیادتی کی، تو پھر تو نے صلح کر لی، ہر دفعہ تجھے وہ دھتکارتا ہے پھر تو اس سے صلح کر لیتا ہے، وہ تیری عزت نہیں کرتا پھر تو اسے بلاتا ہے، اس سے تعلق توڑ کیوں نہیں دیتا؟
تیرا بھائی تجھے سرے عام تجھے وہ برا بلا کہتا ہے، تو اسے بلاتا کیوں ہے؟ بلاتا اس لیے ہے، حضور فرماتے ہیں سل من کا طاق، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، اس لیے بلاتا ہے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر معذرت کے ساتھ ہم تعلق توڑ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی باتوں میں آ کر تعلق جوڑ نہیں سکتے۔ یہ تہیہ کر کے اٹھیں، اگر کسی کے رشتہ دار عزیز اس سے ناراض ہیں، ان کو منائیں، ان کو منائیں۔ اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہ بس بندہ اکیلا بیٹھا ہے اور عبادت کرتا رہے، یہ نہیں ہے۔ اسلام ایک معاشرتی دین ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے۔ اگر کوئی بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، چچا ناراض، چچے کا بیٹ، کوئی بھی قریبی رشتہ دار، اس کو منائیں، اس کو راضی کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا جو قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی شب قدر کو بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور حضور نے فرمایا صلح کیا کرو، صلح کروایا کرو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا۔ اونچی آواز سے بول دیں، یہ حضور کا فرمان۔ فرمایا صلح کرو، صلح کروایا کرو، کل قیامت کے دن اللہ صلح کروائے گا۔ اللہ کیسے صلح کروائے گا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ صحابی بھی کہتے ہیں کہ حضور اچانک مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے۔ حضور سے پوچھا حضور اب کیوں مسکرائے؟ فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گا یا اللہ اس بندے نے دنیا میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی، تو اللہ فرمائے گا تجھے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب زیادتی کیا کی؟ فرمایا اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ نیکیاں اٹھاؤ اس کی، گناہ گار کی اس کو دے دو، جس نے جرم کیا اس کی نیکیاں دو، لو اس کو دے دو۔ نیکیاں اس کو مل گئی، لیکن جو زیادتی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اللہ فرمائے گا آپ کیا کریں؟ یا اللہ پھر جو میرے گناہ ہیں وہ بھی اس کو دے دے۔ پہلے نیکیاں پھر گناہ بھی، اس کی نیکیاں لے لی، گناہ دے دیے۔ پھر اللہ فرمائے گا ذرا عرش پر تو دیکھ، اوپر دیکھ۔ عرش پر دیکھے گا ایک خوبصورت جنتی محل اس کو نظر آئے گا، جنتی محل نظر آئے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ کتنا خوبصورت محل ہے، کتنا پیارا محل ہے۔ اللہ پوچھ کے فرمائے گا یہ کس کا ہوگا؟ یا اللہ یہ تو نبیوں کا ہوگا، شہیدوں کا ہوگا، یہ تو کوئی جو تیرے انبیاء ہیں، نبی ہیں، جو تیرے شہید ہیں ان کا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا تیرا بھی ہو سکتا ہے۔ یا اللہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر، اپنے بھائی کو معاف کر تجھے میں یہ محل دے دوں گا۔ اللہ فرمائے گا حضور، اب حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر، اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر، تجھے میں جنت یہ محل دے دوں گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے معاف کیا۔ اللہ فرمائے گا اس کا بازو پکڑ اور اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جا۔ پھر حضور نے فرمایا صلح کرو، صلح کرواؤ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، لڑائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک صحابی داخل ہوئے، اور یہ چوتھا جو ہے نا، یہ چوتھا جو جس کی بخشش نہیں ہوگی، چوتھا جو ہے وہ ہے جو بغض، کسی مسلمان کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہے، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں نفرت رکھنا۔ فرمائے شب قدر کو اس کی بخشش بھی نہیں ہونی۔ یہ چار بندے، عادی شرابی، ماں باپ کا نافرمان، قطع تعلقی کرنے والا، اور چوتھا بغض رکھنے والا۔ منہ پہ بڑا میٹھا ہے، بڑا میٹھا ہے منہ پہ، پیٹھ کے پیچھے وہ برائی کرے گا الامان والحفیظ، وہ غیبت کرے گا الامان والحفیظ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضور نے ارشاد میں غیبت یہ زنا سے زیادہ بدتر ہے، غیبت کرنا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، دن رات ہم اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ جو بچا ہو، اللہ ہمیں محفوظ کرے۔ ہم اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتے،
وہ زنا والے کو ہم برا سمجھتے ہیں، زنا برا ہے، لیکن حضور نے فرمایا زنا سے بھی زیادہ برا غیبت کرنے والا ہے، زنا سے بھی سخت تر جو ہے نا زیادہ وہ غیبت ہے۔ میرے بھائیو غیبت سے بچے، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، کینے کو صاف کریں۔ صاف کرنے کا وہ طریقہ جو میں عرض کرتا ہوتا ہوں کہ بس یہ سوچو میرے نبی کا امتی ہے، میرے نبی کا امتی ہے، بس حضور کی نسبت کی وجہ سے اگلے بندے کی عزت کرو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ حضور تشریف فرماتے ایک صحابی داخل ہوئے، ہونے والے تھے، ابھی ہوئے نہیں تھے۔ حضور نے ارشاد میں ابھی جو داخل ہوگا وہ جنتی۔ سارے صحابہ جو بیٹھے تھے نظر دروازے پہ، کون داخل ہوگا؟ ایک صحابی جن کا نام تھا سعد رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ حالت کیا تھی؟ ہاتھ میں جوتے، مسجد میں جب آئے ہاتھ میں جوتے تھے، داڑھی پانی سے تر تھی، جوتے سائڈ پہ رکھے آ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک روایت کرنے والے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا دن آیا نا، پھر ہم بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا ابھی جو آئے گا وہ جنتی۔ کہتے وہی صحابی دوبارہ داخل ہوئے، دوسری بار بھی آ کے بیٹھ گئے۔ تیسرے دن کہتے ہم پھر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ابھی جو آئے گا وہ بھی جنتی۔ تیسرے دن بھی وہی صحابی داخل ہوئے، تینوں دن ایک ہی صحابی داخل ہوئے۔ اب سیدنا انس یہ عمر میں چھوٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے تھے عمر میں۔ کہنے لگے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ سیدنا سعد کا کون سا ایسا عمل ہے کہ 3 مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا جنتی ہے، یہ کون سا عمل کرتا ہے؟ چلے گئے ان کے گھر میں، چچا میں نے آپ کے ہاں قیام کرنا ہے، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں بیٹا خوش نصیب، آؤ آؤ ذہین نصیب آؤ، تم میرے مہمان بنو۔ اب ان کے گھر رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن رہے، رات ہوئی، وہ بھی سو گئے یہ بھی سو گئے، تہجد کے وقت وہ بھی اٹھے یہ بھی اٹھے، صبح ہوئی نماز پڑھنے وہ بھی گئے یہ بھی نماز پڑھنے گئے، ظہر عصر مغرب عشاء، اگلا دن آ گیا، جو کام یہ کرتے وہی کام، کوئی خاص عمل وہ نہ دیکھا۔ کون سا عمل ہے ایسا؟ 3 دن ان کے پاس رہے، کوئی عمل ملا ہی نہیں کہ کون سا وہ خاص عمل ہے کہ 3 مرتبہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت مل چکی ہے، میں وہ عمل تو پاؤں تاکہ مجھے وہ سعادت ملے کہ میں بھی جنتی ہونے کا حقدار ٹھہروں۔ 3 دن ہوئے کوئی عمل نہیں ملا۔ کہنے لگے چچا جان میں جو آیا تھا نا، میرا ایک مقصد تھا کہ حضور نے 3 دن آپ کے بارے میں فرمایا کہ ابھی جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، تو آپ ہی داخل ہوئے، تو آپ کا کوئی عمل دیکھنے آیا تھا کہ جس سے میں یہ سمجھوں وہ آپ کا کون سا وہ خاص عمل ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ بیٹا جو میں کرتا تھا تم نے دیکھ ہی لیا ہے، وہ تم بھی نمازیں پڑھتے ہو میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں، تم بھی کام کاج پہ جاتے ہو میں بھی تم بھی جہاد کرتے ہو میں بھی جہاد پہ جاتا ہوں، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ نہیں چچا پھر بھی کوئی؟ کہا ہاں بیٹا ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو میرے سینے میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہوتا۔ اسی عمل کی بنا پر اللہ کے محبوب نے 3 مرتبہ ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو میرے بھائی جب وہ صحابی ہیں اور صحابی کے طریقے پر چلنا یہ جنت میں جانے کا رستہ ہے، تو جب ان کا سینہ جب کینے سے پاک ہو کر وہ جنتی ہونے کے حقدار ٹھہرے، تو جب ہم اپنا سینہ صاف کریں گے پھر ہم بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو اپنے دل سے یہ بغض کو نکالیں۔ یہ ابھی تصور کر کے کہ جس کو میں برا سمجھتا ہوں نا دنیاوی حوالے سے، ایک ہے شرعی حوالہ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بد مذہبوں سے دوری، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہو تو اللہ کے لیے۔ بد مذہبوں سے نفرت کرنی ہے، جو صحابہ کو برا بلا کہے ان سے نفرت کرنی ہے، جو اہل بیت کو برا بلا کہے نفرت کرنی ہے، ان کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ آپسی جو معاملات ہوتے ہیں دنیاوی معاملات، اس کے دل میں کوئی بغض نہ آئے، معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کو معاف کیا
اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ یہ چاروں صفات سے ہمیں محفوظ فرمائے، شراب سے بھی محفوظ فرمائے، والدین کی نافرمانی سے بھی محفوظ فرمائے، ہمیں قطع تعلق سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہمیں بغض اور کینے سے بھی محفوظ فرمائے۔ جب یہ نہیں ہوں گے نا، پھر انشاءاللہ سینہ یہ نور بنے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔